بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں سب سے پہلے ذکر کروں گا سندھ کابینہ میں جو اہم تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے، اور پھر یہ بھی ذکر کروں گا کہ ہوم سیکرٹری کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے سلسلے میں میجر عامر صاحب کا حکومت پر خاصا دباؤ ہے، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک انصاف کے کارکنان کی جو گرفتاری کے حوالے سے لسٹیں تیار کی گئیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، اور پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی کوئی خوشخبری کا اعلان کیا ہے، اور پھر فیض حمید صاحب کو جو ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، ان کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں صوبائی کابینہ میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور شرجیل نام میمن سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا جو چارج تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ انہیں شٹ اپ کال بھی دی گئی ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے ان کے پاس 3 وزارتیں تھیں، ایکسائز ٹیکسیشن اور اطلاعات و نشریات اور ٹرانسپورٹ کی 3 وزارتوں میں گزشتہ وہ 10-11 ماہ سے اس وزارتوں کو چلا رہے تھے، اور اس وزارتوں میں خاصی بدعنوانی کی بھی خبریں موصول ہوئی تھی، اور پھر ان کو گزشتہ سیٹرڈے کو ان کی جو ایک ٹی وی چینل ہے ان کے بیٹے کا بھاول خان، ان کے چینل پر چھاپا بھی مارا گیا تھا، اور اس چھاپے کے پس پردہ مبینہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ یہ چھاپا وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے مشورے پر جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ وہاں بھی کچھ بدعنوانی کی خبریں تھیں، اور شرجیل انعام میمن صاحب جو ہے جو سسٹم سے باہر نکل کر کچھ کام کر رہے تھے، تو جس کی وجہ سے چھاپا مارا گیا تھا، اگرچہ اس کی تردید بھی کی گئی، لیکن تردید میں اتنا وزن نہیں تھا جتنا وزن چھاپا مارے جانے میں خبروں میں تھا۔ تو ان کی تردید جو تھی وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر چھاپا مارا گیا تھا غلطی سے، اور غلطی سے جو چھاپا مارنے والے ایجنسیز تھی وہ داخل ہوئی تھی، تو پھر اس آفس سے جو ریکارڈ اٹھایا گیا تھا وہ واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بالکل تمام صحافیوں کی ان خبروں میں وزن تھا، اور پھر گزشتہ رات شرجیل انعام میمن کی جو وزارت ختم کی گئی تو وہ خبریں صحیح ثابت ہو چکی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے وہ بھی ان سے ناراض ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ان سے ناراض ہے۔ تو شرجیل انعام میمن سے وزارت چھین کر اب ان کے جو سابق تھے مکیش چاولہ، سابق صوبائی وزیر تھے، مکیش چاولہ صاحب کو دے دی گئی ہے۔ مکیش چاولہ صاحب پر بھی کھربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں۔ نیب نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا، اور کئی ارب روپے ان کے واش روم سے، ان کے کمروں سے، ان کے بیڈ روم سے، ان کے جو ڈرائنگ روم سے برآمد کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مکیش چاولہ کو دوبارہ وزارت دے دی گئی ہے۔ یہ ہمارے اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ادارے جو ہیں، جن لوگوں نے چھاپا مارا تھا، یا جن اداروں کے پاس یہ تمام خبریں موجود ہیں، یا جو ادارے وزارتوں کی این او سی جاری کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے کہ ایک اتنا کرپٹ انسان، کرپٹ شخص جو گزشتہ 15 سال سے ایکسائز کا منسٹر تھا، اور پھر اتنی بھاری رقم اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے اداروں نے ان کو این او سی دی، اور ان کو مکیش چاولہ صاحب دوبارہ ایکسائز کے منسٹر بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وزارتوں میں کافی رد و بدل کیا گیا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاڈلے تھے کراچی میں، نجمی عالم صاحب، ان سے بھی لائیو سٹاک اور فشریز کی منسٹری چھین لی گئی ہے، اور جام خان شورو سے بھی فوڈ منسٹری چھین لی گئی ہے، اور دوسروں کو وزارت دے دی گئی ہے۔ سب سے افسوسناک جو اس وزارت کی رد و بدل میں جو خبر ہے وہ ہے بھیو صاحب کی۔ امیر بابل خان بھیو کو دوبارہ ایڈوائزر بنا دیا ہے، جنگلات اور ایک دوسرا ان کو پورٹ فولیو دیا گیا ہے،
میر بابل خان بھائیوں کو پہلے حکومت کے بنتے ہی ان کو ایڈوائزر بنایا گیا تھا، اور پھر چند ماہ کے بعد ہی ان کے بیٹے کی گاڑی سے ویپن برآمد ہوا تھا، بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد ہوا تھا، اور غیر قانونی اسلحہ پکڑا گیا تھا باقاعدہ، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان سے استعفیٰ مانگا تھا، وہ مستعفی ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ مقدمہ زیر سماعت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو دوبارہ ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی ہمارے اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ کراچی جیسے شہر میں اگر کسی کے پاس کوئی چھوٹا سا پسٹل برآمد ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے اس قدر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کو لندن کی قیادت سے منسلک کر دیا جاتا ہے، پورے علاقے کر دیا جاتا ہے، پورے علاقوں میں آپریشن کیا جاتا ہے، پورے خاندان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن عابد وہ جو بھیو صاحب ہیں ان کے بیٹے کو بھی ریلیز کر دیا گیا ضمانت پر، بھیو صاحب کی وزارت بھی بحال کر دی گئی ہے، اور ان کا کوئی دوسرا بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا، تو یہ بھی ہمارے اداروں کے لیے سوالیہ نشان ہے، اور افسوس کا مقام بھی ہے کہ ایک ہی صوبے میں، ایک ہی ملک میں اور ایک ہی صوبے میں دو قانون کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے دوسرا قانون ہے اور اپوزیشن کی جو جماعت ہیں ان کے لیے دوسرا قانون ہے، تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اداروں کو نہ تو مکیش چاولہ صاحب کی جو کرپشن ہے وہ نظر آئی ہے، اور نہ ہی بھیو صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان وہ اسلحہ ان کے گاڑی سے برآمد ہوا تھا غیر قانونی، اس کے باوجود بھی انہیں دوبارہ ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم خبریں تھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اب میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک انصاف کی جانب سے جو 14 نومبر کو احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہیں ملک بھر میں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، اور ملک میں انقلاب کے حوالے سے، ملک میں تبدیلی کے حوالے سے، تو اس احتجاجی ریلی کو، چونکہ میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، پہلے کے پی کے اور پنجاب کے لوگوں کو 24 نومبر دی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں 24 نومبر کے بعد ان کو ڈیٹ دی جائے گی کہ انہیں کب اس ریلی میں شرکت کرنی ہے اور کب اس احتجاج میں وہ شریک ہوں گے۔ تو وہ کراچی، حیدرآباد، سندھ کے جو دوسرے حصے ہیں ان میں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور کارکنان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں خاص طور پر چونکہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب نے نہ صرف اس 24 نومبر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے، بلکہ وہ تسلسل کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنان سے اپیل کر رہے ہیں، اور پھر پوری قوم سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ 24 نومبر کو آپ اس احتجاج میں شرکت کریں، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہو یا نہ ہو، لیکن تبدیلی کے لیے، ملک میں اصل بحالی جمہوریت کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے نکلیں، اس احتجاج کو کامیاب کریں۔ تو جو چیدہ لوگ ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، ان کی بھی لسٹیں تیار کی گئی ہیں میرے ذرائع کے مطابق۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی گرفتاریوں کے لیے سندھ حکومت نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے۔ وزارت داخلہ میں کل اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا تھا۔ اب وزارت داخلہ کا جب ذکر آتا ہے تو 27 اکتوبر کو ایک فساد ہوا تھا، دو فیملیز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا کلفٹن کے بلاک 8 میں ایک ریسٹورنٹ میں۔ تو اس ریسٹورنٹ میں دو فیملیز کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس میں ایک فیملی تھی ہمارے سیکرٹری داخلہ اقبال میمن صاحب کی، اور دوسری فیملی تھے ایک ریٹائر میجر عامر۔ ان دونوں فیملی کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، ہاتھا پائی ہوئی تھی، اور پھر ہوا یہ تھا کہ ہوم سیکرٹری نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف پوری پولیس فورس کو وہاں بلا لیا تھا، بلکہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی بھی اس ہوٹل پر پہنچ گئے تھے۔ میجر عامر کے خلاف ایک لاشاری شخص کے نام سے جو ہے وہ لاشاری نے ایک کمپلین داخل کی تھی، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اور میجر عامر کو فیملی سمیت درخشاں تھانے میں لاک اپ کر دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ
وہ بھی ریٹائر میجر تھے، ان کی بھی جانب سے اپروچ کی گئی، اور پھر یہ ہوا کہ ہوم سیکرٹری کو اس وقت موقع پر معافی مانگنی پڑی، میجر صاحب کی فیملی کو بھی آزاد کرنا پڑا، اور میجر صاحب سے بھی انہوں نے معافی مانگ کر جان چھڑائی۔ اب ہوا یہ کہ میجر صاحب نے، میجر عامر صاحب کو اس معافی سے بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ میری فیملی کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ ہوم سیکرٹری صاحب نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی زیادتی کی تھی، لہٰذا اب ہوم سیکرٹری کے خلاف میری ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو اب ہماری جو ادارے ہیں ان کی جانب سے سندھ حکومت پر شدید دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے نہ صرف وزیر اعلیٰ سندھ پریشان ہے، بلکہ ہوم سیکرٹری، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی سخت پریشان ہیں۔ ان پر دباؤ ہے کہ ہوم سیکرٹری کے خلاف، اس کی فیملی کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی مشاورت بھی ہو رہی ہے، صدر مملکت نے بھی اس میں مداخلت کی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس مسئلے کو افہام تفہیم سے حل کیا جائے۔ لیکن ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہوم سیکرٹری کے خلاف بھی کم از کم ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، چونکہ جب ایک میجر کے خلاف، اس کی فیملی کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے ان کو لاک اپ کیا گیا ہے، تو پھر ہوم سیکرٹری کی بھی فیملی کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، ہوم سیکرٹری کے خلاف بھی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ تو اس وقت شدید دباؤ میں ہے سندھ حکومت، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے جو چیف منسٹر ہیں، ہوم منسٹر ہیں، اور آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی، یہ سخت پریشان ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کسی طرح سے حل کیا جائے، لیکن دباؤ مسلسل ابھی تک قائم ہے۔ ناظرین، شرجیل انعام میمن صاحب کو ہٹائے جانے کے بعد اب یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان سے مزید وزارتیں بھی واپس لی جا سکتی ہیں، اور انہیں وزارتوں کے بعد ممکن ہے کہ جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان پر کرپشن کے تو الزامات ویسے بھی ہیں، اور ان کے پاس مقدمات بھی ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو سندھ حکومت جو ہے وہ ان سے ناراض ہے، وزیر اعلیٰ سندھ ان سے سخت نالاں ہیں، اس لیے کہ وہ چیف منسٹر کے امیدوار ہیں، اور اپنے آپ کو وہ چیف منسٹر کہلاتے سنے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ جو ہیں ضیاء النجار، وہ بھی شرجیل انعام میمن اور ان کے بیٹے سے خاصے خفا اس لیے ہیں کہ وہ پولیس فورس کو اپنے لیے استعمال کر رہے تھے، اور انہوں نے، ان کی یہ کوشش تھی، اور پھر ضیاء النجار کے خلاف بھی ان کی سازشیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئی ہیں۔ جو شرجیل انعام میمن چاہتے تھے کہ ایکسائز وزارت کے ساتھ ساتھ انہیں وزارت داخلہ بھی دی جائے، تاکہ وہ اپنا جو ہے سلسلہ جاری رکھیں۔ تو وہ پوری کوشش تھی ضیاء النجار صاحب کے خلاف ان کی سازشوں کی۔ تو ضیاء النجار صاحب بھی ان سے نالاں ہیں۔ اس کے علاوہ جو سسٹم تھا، سسٹم میں بھی وہ پوری طرح سے سسٹم کے لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ بھی ان سے نالاں ہیں۔ تو یہ اب ان کے خلاف جو ہے بڑی جو شکایتوں کے پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور کسی بھی طرح سے اس وقت مراد علی شاہ صاحب ان کو جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے کو مینٹین کیا جائے، لیکن چونکہ پورا جو سسٹم ہے وہ ان سے ناراض ہے، اس لیے کہا یہ جا رہا ہے، قیاس آ رہی ہیں، یہ کی جا رہی ہیں کہ انہیں کسی بھی صورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ان سے 2 وزارتیں بھی واپس لے لی جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا جو ایک میسج انہوں نے اپنے کارکنان کے نام دیا ہے، اور اس میسج میں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام وفا پرست ساتھیوں، آپ کی جو صبر کا پیمانہ تھا وہ اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اب محض 1 ماہ رہ گیا ہے، اور جنوری کے مہینے میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بڑے پیمانے پر اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں وفا پرست لڑکوں نے نکل کر مختلف علاقوں میں نعرے بازی بھی کی ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ آج شہر کے مختلف علاقوں میں چاکنگ بھی کی گئی ہے، اس حوالے سے بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، مختلف کارکنان ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ اب کون سی خوشی ہے اور کون سی خوشخبری آنے والی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بس جہاں آپ لوگوں نے حق پرستوں اتنا انتظار کیا ہے، 1 مہینہ اور انتظار کر لیں، جنوری 2025 کے بعد حالات تبدیل ہوں گے، انشاءاللہ 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 2025 کا سورج مظلوموں کی امیدوں کے لیے انشاءاللہ نیک شگون سال ثابت ہوگا، اور ظالموں کا بیڑا غرق کرنے والا سال کا آغاز ثابت ہوگا۔ آمین ثم آمین۔